بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن زیاد کا کوفے میں داخلہ۔ عبداللہ بن زیاد بصرہ میں اپنے اہل خانہ اور 500 سواریوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان میں سے کچھ راستے میں ہی ٹھہر گئے، مگر اس نے کچھ پرواہ نہ کی اور برابر چلتا رہا۔ قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر اس نے 17 افراد کو اپنے ساتھ لیا اور باقی کو وہیں چھوڑا، اور دھوکہ دینے کے لیے حجازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور چند آدمیوں کو ساتھ لے کر حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ رات کے اندھیرے میں مکر و فریب کے ساتھ پہنچنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، لہٰذا اسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکیں اور سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں، تاکہ امن و امانیت کے ساتھ وہ کوفہ میں داخل ہو سکے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کوفہ جن کو امام علی مقام کی آمد کا انتظار تھا، حجازی راستے سے حجازی ساز و سامان کے ساتھ آتا دیکھ کر رات کی تاریکی میں ہر شخص نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ سب لوگوں نے نعرے بلند کیے۔ ابن زیاد بن نحاد کس کو کچھ جواب نہ دیتا تھا، بلکہ آوازوں کو سنتا اور سب کو بغور دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ شور سن کر اور بھی لوگ گھروں سے نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر آگے بڑھنے لگا۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، تو اس وقت مسلم بن عمر و باہلی جو ابن زیاد کے ساتھ تھا، اس نے پکار کر کہا کہ راستہ چھوڑو، یہ امیر عبداللہ بن زیاد ہیں۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بہت رنج ہوا۔ افسوس کرتے ہوئے سب اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور صرف 10-20 آدمیوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ گورنر ہاؤس میں داخل ہونے کے بعد ابن زیاد نے عام اعلان کرنے کا حکم دیا، منادی کی گئی اور لوگوں کو جمع کیا گیا۔ ابن زیاد گورنر ہاؤس سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطاب کیا: امیر المؤمنین، یزید نے مجھے تمہارے امور، تمہاری حدود اور تمہارے اموال پر حاکم بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں، حاجت مندوں کو عطا کروں، مطیع و فرما بردار پر احسان کروں اور تم سے مشکوک اور نافرمان لوگوں پر سختی کروں۔ میں تم پر اس کے احکام نافذ کروں گا اور ان احکام کی پیروی کراؤں گا۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کے سرکردہ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سب سے تحریری ضمانت مانگی کہ وہ اور ان کے قبیلے کے افراد کسی مخالف کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے اور نہ کسی قسم کے مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، اور اگر کسی نے حکومت کے کسی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو پیش کرے گا، اور جو اپنی تحریر کی پابندی کرے گا وہ بری ہو جائے گا، جو ایسا نہیں کر پائے گا اس کا مال اور جان دونوں حلال ہو جائیں گے۔ اس کو قتل کر کے اس کے دروازے پر لٹکا دوں گا اور اس کے تمام لواحقین بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ابن زیاد کی آمد اور ڈرانے دھمکانے سے اہل کوفہ خوف زدہ ہو گئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ ان خیالات کے پیش نظر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ کوفہ میں مشہور ہو چکا تھا کہ اب آپ یہاں قیام پذیر ہیں۔ آپ رات کی تاریکی میں وہاں سے نکل کر ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے، جو قبیلہ مزہج کے سردار محب اہل بیت تھے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نہ آتے تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں خاندان رسالت کا ایک غریب الوطن مسافر ہوں، مجھے پناہ دیں۔ ہانی نے کہا: اگر آپ میرے مکان میں داخل نہ ہو چکے ہوتے تو میں یہ کہتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن اب میری غیرت کے خلاف ہے کہ میں آپ کو گھر سے نکال دوں۔ ہانی نے مکان کے عورتوں والے حصے کے محفوظ کمرے میں آپ کو چھپا دیا اور سوائے محدود و مخصوص لوگوں کے دوسروں کو اس راز سے مطلع نہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش۔ حضرت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ کافی لوگ خفیہ طور پر آتے جاتے تھے اور بیعت کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ ادھر ابن زیاد مسلسل اس تلاش میں تھا کہ کسی طرح پتہ چلے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو کس شخص نے پناہ دی ہے۔ آخر اس نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور اسے 3000 درہم دیتے ہوئے کہا کہ مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو تلاش کر کے ان سے ملاقات کرنا
اور انہیں یہ مال دے کر بتانا کہ تم بھی اہل بیت کے محبین میں سے ہو۔ اس طرح وہ غلام جامع مسجد میں حضرت مسلم بن اسجا کے پاس آیا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ غلام نے لوگوں سے کہتے سنا کہ یہی شخص حضرت امام حسین کے نمائندہ کے طور پر لوگوں سے بیعت لیتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس غلام نے حضرت مسلم بن اسجا سے کہا کہ بندہ خدا میں شامی ہوں اور اللہ کا مجھ پہ خاص کرم ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں۔ میرے پاس 3000 درہم ہیں۔ میں اہل بیت کے اس فرد کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر کے ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں جو میری معلومات کے مطابق مکہ سے کوفہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لیتے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ وہ گھر جانتے ہیں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ اس واقعے کے حصول میں تعاون فرمائیں اور مجھے ان کی خدمت میں لے جائیں۔ حضرت مسلم بن اسجا نے اس کی غیرت مندی پر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے پالو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی مدد فرمائے گا۔ مسلم بن اسجا بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے اس مکار غلام کو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے، جو لگاتار 15 دن وہاں مقیم رہ کر مسلم بن عقیل کی نشست و برخاست اور سرگرمیوں کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرتا رہا۔ غلام نے حضرت مسلم بن عقیل کے حکم پر ابن زیاد کا دیا ہوا مال عرب کے مشہور شاہ سوار ابو ثمامہ عامری کو دے دیا، جو امام کی جانب سے اموال کا ذمہ دار تھا۔ غلام نے واپسی پر حضرت مسلم بن عقیل کی قیام گاہ اور اس کے گھر کے مالک کا پتہ اور آپ کی سرگرمیوں کی مکمل تفصیل ابن زیاد کو بتا دی۔